Please like, share, comment, and subscribe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى. سورہ معارج سورہ نمبر 70 آیت نمبر 6 سے 15 تک کی آیات ہیں. یہ قیامت کو بہت دور سمجھتے ہیں، بہت دور ہے، ابھی آنے والی نہیں ہے، یہ آئے گی نہیں. ان نظن الا ظنا، بس خیال ہوتا ہے کہ شاید کہیں آ جائے. وما نحن بمستيقنين، ہمیں تو اس کا یقین نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم تو اسے بہت پاس دیکھ رہے ہیں، قریب آ چکی ہے. اقترب للناس حسابهم، لوگوں تمہارا حساب و کتاب قریب آ گیا ہے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، تم لوگ لاپرواہی اور غفلت میں پڑے ہوئے. جس دن آسمان پگھلے ہوئے کوپر کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ روئی کی طرح اڑتے پھریں گے. کوئی چیز اپنی جگہ پہ اپنی حالت پہ باقی نہیں رہے گی. جب زمین اور آسمان کی حالت بدلے گی تو کیا انسان کی حالت نہیں بدل جائے گی؟ انسان کی کنڈیشن بھی، آدمی کی کنڈیشن بھی چینج ہو جائے گی، بدل جائے گی. آگے اس کی بات. یہ بہت غور سے سمجھنے کی چیز ہے ہر انسان کو. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، آسمان کی کنڈیشن اور حالت بدل گئی، پہاڑ اڑنے لگے ہوا میں، زمین بالکل ختم کر دی گئی. اب انسان کی کیا حالت ہوگی وہ دیکھیے. انسان بھی بدل جائے گا. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست کسی دوست کو پوچھے گا نہیں کہ تم کس حال میں ہو. اچھا، عام طور سے
اس دنیا میں بھی اس کا اندازہ ہوتا ہے. انسان کسی کو اسی وقت تک پوچھتا ہے جب تک اسے ضرورت ہوتی ہے. ابھی کرنٹ واقعہ ہے، ابھی مشکل سے 10-15 دن کا. ایک صاحب کو مجھ سے ضرورت تھی، اکثر فون کرتے رہتے تھے، لیکن جب ضرورت ختم ہو گئی تو اب فون کرنے پر بھی نہیں اٹھاتے، کرنا تو دور کی بات ہے. اب دیکھیے انسان کا جو نیچر ہے، جو اس کی فطرت ہے، وہ یہی ہے. آپ سے فائدہ ہے جب تک، یہاں تک کہ بچوں کو بھی جب تک آپ کی ضرورت ہے، جب تک آپ سے فائدہ ہے، تب تک وہ آپ کے قریب رہتے ہیں. جیسے ہی وہ پاؤں پہ کھڑے ہوئے اور لگا کہ اب ان سے تو مجھے کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے، تو دھیرے 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 دور ہوتے جاتے ہیں. ایک آدمی کے ساتھ پوری عمر آپ اچھائی کیجئے، ایک بات اس کی مرضی کے خلاف ہوگی، ایک بات صرف، تو پورے 50 سال کی آپ کے سارے کیے کرائے پہ لات مار دے گا. یہ دنیا میں ہی ہوتا ہے. ابھی آپ نے وہ ریمنڈ کمپنی کا نام سنا ہوگا، 10,000 کروڑ کا مالک. اس نے اپنی ساری پراپرٹی اپنے بچوں کے نام کر دی. این ڈی ٹی وی پہ آ کر کے اس نے رو کے کہا کہ میرے گھر کے لیے کرایہ نہیں ہے. کیوں؟ ضرورت ختم ہو گئی نا. آپ کی جو دولت تھی وہ ہمیں مل گئی، اب آپ ہم سے کیا مطلب ہے. تو یہ چیز قیامت کے دن اور بڑے اسکیل پر ہوگی. کیسے؟ لا يسأل حمیم حمیما، جو دوست آج ہر قدم پر ہمارے ساتھ ہے وہ پوچھے گا نہیں، اس لیے کہ وہ جانے گا کہ اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، کوئی فائدہ نہیں ہونا. اچھا، یا حمیم کا مطلب صرف دوست نہیں ہے. ہر وہ شخص جس کی محبت انسان کے دل میں رہتی ہے، بیوی، بچے، ماں باپ، سب اس میں ہے، کوئی نہیں پیچھے. سب دیکھیں گے، یبصرونہم، سب دکھائے جائیں گے کہ دیکھو یہ تمہارے باپ ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ تمہاری ماں ہے. سب کھڑے رہیں گے سامنے، لیکن پوچھے گا نہیں کوئی کسی. کیوں؟ پتا ہوگا کہ آج یہ ہمارے کسی کام کے نہیں. ایسے دن کی بات اللہ تعالیٰ آج بتا رہا ہے تاکہ اس کے لیے پہلے سے انسان تھے. سوچئے کہ اب اس پہ جو آخری بات ہے وہ کیا ہے؟ فائنل. جتنے ہمارے تھے وہ تو سب ساتھ چھوڑ جائیں گے. اگر ہم اپنے نہیں ہوئے، اپنے لیے نہیں کیا، اپنے بارے میں نہیں سوچا، اور وہاں کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کیا، تو دوسرے تو ساتھ چھوڑ جائیں گے. ہمارا جسم بھی ہمارے خلاف گواہی دے گا کہ یہ تھا جو آپ کے حکم کو توڑتا تھا. پوری دنیا ہمارے خلاف ہو جائے گی. ہمارا جسم، ہمارا ہاتھ، ہمارا پاؤں، سب ہمارے خلاف. تو انسان کو چاہیے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے جبکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کم سے کم خود کو اس حالت میں پہنچا لے، اس لائق بنا لے کہ مجھے کسی کے سامنے قیامت میں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے. اس لیے کہ اس دن ایک نیکی کی بھیک بھی کوئی نہیں دے گا. ایک نیکی بھیک میں کوئی نہیں دے گا. اللہ تعالی ہمیں اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ. Thanks for watching this video.